مسیح یسوع میں میرے عزیز مومنین، میری اس سٹوری کا موضوع ہے پاک شراکت کی طاقت۔ لازرس وادی سندھ کے پر رونق شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک روز وہ صبح سویرے ابھی اٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک لمبی سی مرسڈی کار اس کی رہائش گاہ کے سامنے آ کر رکی، جس میں کمپنی کا پروجیکٹ مینیجر تھا۔ چونکہ اتوار کی چھٹی تھی اور مینیجر اتوار کے روز کام کرنے کی اجازت طلب کرنے آیا تھا۔ یونین چیئرمین اور فیلڈ انچارج ہونے کی بنا پر اجازت دینے کا اختیار صرف لازرس کے پاس تھا۔ اس نے صبح سویرے آنے والے آفیسر کی عزت کے پیش نظر ناشتہ بھی پیش کیا اور اتوار کے روز کام کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ لیکن لازرس کے ساتھ خلاف معمول اور خلاف توقع ایک عجیب واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ پروجیکٹ مینیجر نے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں 200 روپے تھمائے اور چلتا بنا۔ بیچارہ لازرس اپنے ہاتھوں میں نذرانہ کی رقم لیے حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ دیر تک سوچتا رہا اور اپنے آپ سے یوں ہم کلام ہوتا رہا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے آج اپنے آپ سے کیوں خوف آ رہا ہے؟ میرا دل دھڑک رہا ہے اور میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں نے یہ رشوت کی رقم اپنے ہاتھوں میں کیوں تھام لی؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ایسے کاموں سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ وہ ایک ایماندار شخص تھا اور اس کی ایمانداری کے چرچے بہت بڑے تھے۔ ہر کوئی ہمیشہ اس کی عزت و تعریف ہی کیا کرتا تھا۔ مسیحی ہونے کے ناطے اتوار کی عبادت میں حاضری اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ عبادت میں شریک ہو کر بڑے احترام اور عقیدت سے پاک شراکت لیا کرتا تھا اور دیر تک سجدے میں جھکا رہتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پاک شراکت نے اسے ایک حقیقی مسیحی بنا دیا تھا۔ لیکن آج ایک شخص نے رشوت دے کر اسے گناہگار بنا دیا تھا۔ وہ بے چینی اور پریشانی کے عالم میں موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور گھر سے نکل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل گرجا گھر کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ وہ گرجا گھر کے اندر داخل ہوا تو مبشر انجیل عبادت کا ابتدائی حصہ شروع کر چکا تھا۔ وہ بڑے آرام سے گرجا گھر میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک قد آور، ذی وقار اور روحانی شخصیت گرجا گھر میں داخل ہوئی، جنہوں نے عبادت کی قیادت فرمائی۔ عبادت جاری تھی اور دوران عبادت اعلی مرتبہ بشپ صاحب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لازرس پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار رشوت کی رقم آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ گرجا گھر میں بیٹھا ہوا کبھی وہ بشپ صاحب کو دیکھتا اور کبھی گرجا گھر میں آویزہ تصویروں پر نظریں جما لیتا۔ وہ جسے گرجا گھر میں بڑی راحت اور سکون ملتا تھا، آج یہاں ایک ایک پل گزارنا دشوار ہو رہا تھا۔ آج اگرچہ وہ گرجا گھر میں موجود تھا، لیکن دور ویرانوں میں کھویا عجیب سوچوں میں گم تھا۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں کہنا شروع کیا، لازرس تو کیا کر بیٹھا ہے؟ تو نے اپنے آباء و اجداد کی نصیحتوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ تجھے یاد ہے تیرے والدین نے کہا تھا بیٹا رشوت بہت بری چیز ہے، تو پھر آج ایسا کیوں ہوا؟ تیرے والدین کتنے عبادت گزار اور دعا گو تھے، کتنے مضبوط تھے وہ لوگ،
لیکن تجھ میں یہ کمزوری کیوں آئی؟ تجھے یاد ہے کہ تیرے دادا جان کتنے نمازی تھے، وہ کبھی بھی گرجا گھر سے غیر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تجھے یاد ہے وہ جب بوڑھے ہو گئے اور بہت ہی کمزور تھے تب بھی گرجا گھر میں حاضری دیتے تھے۔ ایک روز جب وہ کمزوری کی وجہ سے راستے میں کئی بار بیٹھے اور بڑی مشکل سے گرجا گھر پہنچے تو فادر جی نے کیا کہا تھا؟ فادر جی نے کہا تھا، بزرگوں، پہلے تو آپ خداوند کے پاس آتے تھے، اب خداوند آپ کے پاس آیا کرے گا۔ اور پھر مجھے وہ منظر یاد ہے جب فادر صاحب آلٹر بوائز کے ساتھ ایک جلوس کی شکل میں پاک شاکت لے کر دادا کے پاس جایا کرتے تھے۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب سارے راستے میں گھنٹی بجتی جاتی تھی اور اس کو اپنے خاندان کی گزری ہوئی ساری باتیں اور نصیحتیں بار بار یاد آ رہی تھیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور دل پشیمان تھا۔ اس کی نگاہیں نیچی اور آواز تھر تھرا رہی تھی اور دل سے یہی آواز اٹھ رہی تھی، لازرس اٹھ گرجا گھر سے بھاگ جا، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد لوگ پاک شاکت لینے کے لیے التار کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن آج میں کیسے پاک شاکت لے سکتا ہوں؟ پاک شاکت میں یسوع کی موجودگی ہے، میں اسے کیسے اپنے دل میں اتار سکوں گا؟ جب سب لوگ پاک شاکت لیں گے اور میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ آج اس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پاک شاکت نہیں لے سکا۔ میں تو شرم سے پانی پانی ہو جاؤں گا، مجھے جلدی بھاگ جانا چاہیے، پاک شاکت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گرجا گھر سے باہر نکلا اور فوراً موٹر سائیکل پکڑی اور بڑی تیز رفتاری سے گھر جا پہنچا۔ جلدی سے رشوت کی رقم ٹھکانے لگائی اور دوبارہ گرجا گھر جا پہنچا۔ عبادت ختم ہو چکی تھی، تاہم بشپ صاحب موجود تھے۔ اس نے بشپ صاحب کو سلام کیا اور بشپ صاحب جو پہلے ہی لازرس کو جانتا تھا کہنے لگا، کیا بات ہے لازرس، آج بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ لازرس نے رشوت کی ساری داستان سنا ڈالی۔ بشپ صاحب نے لازرس کی باتیں سنی تو خاموش ہو گئے، پھر اچانک مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا یاد رکھو، پاک شاکت لینے والے مومن کا ایمان برباد نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم باقاعدگی سے پاک شاکت لینے والے نیک مسیحی ہو۔ دنیا اور شیطان نے رشوت کے ذریعے تمہارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن پاک شاکت نے تمہارے وجود میں جذب ہو کر تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ بیٹا میری نصیحت سنو، پاک شاکت لینے سے کبھی غافل نہ رہنا۔ خداوند ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہے۔ آمین۔